بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسر محمود۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صلاح الدین، اور میرے ساتھ آج موجود ہیں امام مسجد۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ امام صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے امام صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہماری طرف سے یہ چائے پئیں۔ جی۔ جزاک اللہ جی۔ جی تو امام صاحب، بغیر کسی تمہید کے ایزی ہو کے شروعات کرتے ہیں پوڈ کاسٹ کی۔ کتنی تنخواہ ہے آپ کی، بتائیں آپ؟ میری تنخواہ 10,000 ہے جی۔ امام صاحب 10,000 روپے تنخواہ ہے آپ کی اس دور میں بھی؟ جی 10,000 تنخواہ ہے جی۔ گزارا ہو جاتا ہے آپ کا؟ دیکھیں جی، کتنے گزارا فیملی ممبرز ہیں آپ؟ ہم 7 فیملی ممبرز ہیں۔ اچھا، تو اور کیا سمجھتے ہیں آپ؟ 2023 چل رہا ہے، جس طرح مہنگائی ہے اور باقی معاملات دیکھنے پڑتے ہیں، تو مشکل سے آپ کا گزارا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یاسر بھائی، سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں، آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ آج کے اس دور میں کسی نے مسجد کے امام کو بھی یہ پوچھ لیا ہے کہ آپ کی تنخواہ کتنی اور آپ کا گزارا ہو جاتا ہے کہ نہیں۔ دیکھیں، ہماری تقریباً 10,000 روپے کی تنخواہ پر جو ہم گھر کے 7 افراد ہیں، وہ جو جس طریقے سے گزر بسر ہم کرتے ہیں وہ ہمیں ہی پتہ ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے ہمیں یہ پوچھا ہو کہ بھئی آپ کی تنخواہ پر اتنا گزر بسر ہو رہا ہے، یا آپ کے لیے تنخواہ کافی ہے، یا آپ کی تنخواہ بڑھا دی جائے۔ تو ایسا بہت جو ہے نا وہ یعنی کہ ہوتا ہی نہیں، شاذ و نادر تو میں نہیں کہوں گا، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو میں آپ کا بہت شکریہ بھی ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے یہ ایک مسجد کے امام کو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کی کتنی تنخواہ ہے اور آپ کا گزر بسر ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو 7 افراد ہیں، بس اللہ نظام چلاتا ہے، باقی انسان تو کچھ نہیں کر سکتا۔ بالکل جی، امام صاحب آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نظام چلانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، سب کو رزق دینے کا وعدہ اس نے کیا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی ایک دیکھا جائے تو 2023 میں آپ دیکھیں اتنی مہنگائی ہے اور یہ چیزیں ساری، تو کس طرح مشکل سے ہی مینیج ہوتا ہے انسان کا۔ ابھی جن کی تنخواہ آپ دیکھیں 60,000 ہے، 70,000 ہے، وہ اس وقت بہت پریشانی کی حالت میں ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ میرے پاس اکثر میرے مقتدیوں میں سے ایسے لوگ آتے ہیں جو جو ہے نا وہ سرکاری ملازمین میں سے کوئی لوگ ہوتے ہیں، یا کوئی بزنس مین ہیں، یا اچھی خاصی فیملی بیک گراؤنڈ والے لوگ ہیں، آتے ہیں میرے پاس اور آ کر پریشانی اپنی شیئر کرتے رہتے ہیں، اور کچھ وظائف پوچھتے رہتے ہیں، کچھ عملیات پوچھتے رہتے ہیں۔ ان کی رہنمائی بھی تو چونکہ الحمدللہ ایک مسجد کے امام نہیں کرنا ہوتی ہے، تو کرتے رہتے ہیں ہم بھی ان کی۔ تو جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے، تو وہ آگے سے پھر مطلب کوئی 60,000 بھی بتا دیتا ہے، کوئی 50 بتا دیتا ہے، کوئی 1,00,000 روپے تک بتا دیتا ہے۔ تو چونکہ بشری تقاضا ہے، باقی نظام چلانے والی ذات تو آپ والی بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بشری تقاضا ہے کہ بظاہر تو ان کی تنخواہ دیکھ کر بندے کو عجیب بھی لگتا ہے کہ 60,000 روپے تنخواہ، 80,000 روپے تنخواہ والے بندے بھی پریشان ہیں، اور ان کو یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمیں یہ 10,000 روپے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو حیرت بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، لیکن بس نظام چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کا بس کچھ فضل ہے، کچھ اللہ کی عنایت ہے، اور گزر بسر ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اچھا امام صاحب، مسجد کے مقتدیوں کا تعاون آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ تعاون کی جہاں تک بات ہے تو مجھے محلے کی کسی نہ کسی گھر سے کھانا آ جاتا ہے، میں وہیں سے کھا لیتا ہوں۔ محلے کی کسی بھی گھر کی بندے کی ذمہ داری لگ جاتی تو وہ مجھے کھانا بھیج دیتے ہیں۔ تو اگر یہ تعاون ہوتا ہے تو یہ تو ہو رہا ہے میرے ساتھ، یعنی مجھے کھانا 3 ٹائم کا وہ دے دیتے ہیں، 10,000 روپے تنخواہ دے دیتے ہیں۔ البتہ کچھ 1-2 ماہ پہلے
ہماری مسجد کا جو ہے نا وہ کام لگا ہوا تھا، مسجد کی تعمیرات ہو رہی تھیں، تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ مسجد کے اوپر اتنا زیادہ خرچہ ہو رہا ہے، ماربل لگ رہی ہے، ٹائلیں لگ رہی ہیں، اور بہت سب کچھ جو ہے نا وی آئی پی ہو رہا ہے، تو اگر تھوڑی سی مدد میری کر دی جائے۔ تو میں نے کمیٹی کے چیئرمین سے کہا، تو انہوں نے مجھے یہ کہہ کر ٹال دیے کہ ابھی چونکہ فنڈنگ کی کمی ہے تو اس دفعہ جو کہ ہم نہیں دے سکتے۔ تو وہ میری زندگی کی پہلی بار بھی تھی اور آخری بار بھی تھی، تو میں نے اس کے بعد دوبارہ میں نے وہ شرمندگی نہیں اٹھانی پڑی، تو میں نے وہ اس کا دوبارہ تذکرہ کسی کے سامنے نہیں کیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ میرے لیے نہیں ہو سکتا۔ اتنا سب کچھ لگ رہا تھا، لیکن مجھے دینے کے لیے جو ہے نا وہ 4-5 ہزار نہیں ہوں گے، میں بھی ان سے دوبارہ نہیں، میں نے بھی نہیں کہا، میں نے بھی نہیں پوچھا، ہو سکتا نہ ہو، تو مجھے پھر دوبارہ یہ کہنے کی زحمت نہیں کرنی پڑتی، اب میں نہیں کہتا۔ تو تعاون بس یہی ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ امام صاحب، آپ مجھے اپنا خیر خواہ سمجھیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ایسے کون سے مسائل ہیں جو حل ہونے چاہیے؟ یاسر بھائی، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ میرے خیر خواہ بنیں۔ دیکھیں، معاشرے میں ہر طبقے کے کچھ نہ کچھ مسائل ہیں۔ مدرسے میں پڑھانے والا استاد ہے اگر، یا مسجد میں نماز پڑھانے والا خطیب یا امام ہے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد کا امام ہے، اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے تو دنیاوی تقاضوں سے وہ بالکل بری الذمہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم بھی انسان ہیں، ہمارے ساتھ بھی پیٹ بھی ہے، ہماری بھی ضروریات بھی ہیں، گھرانہ ہے، ایک فیملی ہے، اور ہم بھی معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ ہمارے اوپر بھی فرق پڑتا ہے کہ جب معاشرے میں مہنگائی ہوتی ہے، کوئی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، اس کا اثر ہم پر بھی پڑتا ہے۔ یہ صرف کسی گورنمنٹ کے ملازمین پر نہیں پڑتا، یا کسی بزنس مین پر نہیں پڑتا، یا دکاندار پر نہیں پڑتا، اس کا اثر ہم پر بھی پڑتا ہے۔ مسائل تو دیکھے جائیں تو مسائل تو چونکہ بہت ہیں، لیکن جو چیدہ مسائل ہیں جن کے اوپر اگر میں بات کروں تو پہلا تو مسئلہ دیکھیں جی تنخواہ کا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس دور میں بھی میری تنخواہ 10,000 روپے تنخواہ ہے، اور جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 10,000 روپے تنخواہ کے اوپر آپ خود دیکھیں، سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، 10,000 روپے کے اوپر کوئی بھی گزر بسر ممکن ہی نہیں ہے اس دور میں۔ جس طریقے سے میں گزر بسر کرتا ہوں، یا میرے ساتھ جتنے بھی امام ہیں، جتنے بھی، میں پورے طبقے کی نمائندگی کروں گا اگر تو جتنا وہ لوگ سفر کرتے ہیں وہ ہمیں ہی پتہ ہے۔ ایک سرکاری ملازمین کی اگر تنخواہ مطلب ہے کہ اس میں کمی ہوتی ہے یا کچھ اس طرح ہوتی ہے یا کچھ کسی وقت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے تو پورے مہینہ کا پورا ایک ان کے سسٹم ان کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ہماری 10,000 روپے تنخواہ ہے، آپ خود سوچیں کہ ہمیں کتنا پھونک کے قدم اٹھانا پڑتے ہوں گے۔ گھر میں اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو ہم اس بیماری کے لیے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ میں اس بچے کے جو ہے نا علاج کروانے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں یا اس کی دوائی خریدوں۔ پہلا جو مسئلہ ہمارا ہے تو وہ تو تنخواہ کا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر امام مسجد کی تنخواہ کم از کم اس دور میں کم از کم 25 سے 30,000 روپے ہو، ایک مہینے کی، تب جا کر وہ امام صاحب اپنی جو ہے نا وہ گھر کا اور اپنی جو ضروریات زندگی ہے وہ ٹھیک طریقے سے چلا سکتا ہے۔ دوسری میری رائے یہ ہے اور میرا مسئلہ جو ہمیں درپیش ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مساجد عام طور پر محلے کی جو کمیٹی ہوتی ہے وہ چلا رہی ہوتی ہے، اور یا اگر مسجد کسی شہر میں ہو تو وہ مسجد کے جو ایک چھوٹا سا کمیٹی سٹرکچر جو بنا ہوتا ہے اس کا چیئرمین چلا رہا ہوتا ہے۔ مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے، ہمارے جو مسجد کی کمیٹی کے چیئرمین صاحب ہیں چودھری صاحب، ان کا بھی انتظار کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو مجھے بھی 1-2 منٹ لیٹ ہونا پڑتا ہے نماز میں۔ پھر جماعت کی جو نماز ہوتی ہے وہ ہم 1-2 منٹ ان کے لیے لیٹ کرتے ہیں پھر، کیونکہ ان کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہی مساجد حکومت اپنے کنٹرول میں لے لے
تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو مساجد کے امام ہوں گے وہ بالکل جو نا نیوٹرل ہو جائیں گے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ فلاں مقتدی صاحب، فلاں چودھری صاحب، فلاں ملک صاحب لیٹ ہیں یا ان کا یہ کہنا ہے تو مجھے ویسا ہی کرنا پڑے. تو میرا مشورہ یہ ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ہمیں درپیش ہے کہ یہ مساجد محلے کی کمیٹیوں سے یا مسجد کی کمیٹیوں سے بری و ذمہ ہونی چاہیے. بالکل، تاکہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے امام مسجد کو باقاعدہ ایک تنخواہ جی، جو بھی لگائی جائے گورنمنٹ جو ہے منتھلی، نا تنخواہ لگائے وہ ہمیں ملے ہر صحیح، مہینے. اور باقی بھی نظام جو ہے وہ مسجد کا گورنمنٹ جی، سنبھالے. گورنمنٹ ہی جو ہے نا وہ کرے، تاکہ امام مسجد جو کم از کم اتنے ہوں کہ جی بالکل ہونا چاہیے. وہ نیوٹرل ہو جائیں اور ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. امام صاحب، آگے عید آ رہی ہے، کچھ ہی دنوں بعد عید ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں مقتدیوں میں سے کوئی ایسا جس نے پہلے بھی تعاون کیا ہو آپ کے ساتھ یا کوئی کرے گا اب اس دفعہ؟ دیکھیں، اچھے اور برے لوگ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں، اور عید کے موقع پر کچھ نوجوان اس طرح بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جو خاموشی سے آ کر میری جو ہے نا وہ ہتھیلی پر کچھ نہ کچھ پیسے رقم جو ہے نا دے کے چلے جاتے ہیں. یہ بڑا تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ. جی بالکل جی، امام صاحب کرنا بھی چاہیے. جی ہر مسجد کے امام کے ساتھ ان کے جتنے بھی مقتدین ہیں سارے جو ہے نا امام صاحب کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. جی، اور جو ہے نا کچھ ایسے بھی ہیں جو ماشاءاللہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ بھئی امام صاحب جو ہے نا جا رہے ہیں اس دفعہ گھر جا رہے ہیں، یا مہینہ پورا ہو چکا ہے جی یا یہ مسئلہ ہو چکا ہے، تو اٹھیں اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ امام صاحب کے ساتھ تعاون کریں. تو اگر کچھ اس طرح کا اعلان ہو جائے تو پھر تو ماشاءاللہ کافی تعاون ہمیں مل جاتا ہے. اور اچھے لوگ بھی ہیں جو ہے نا وہ خاموشی سے آ کر مجھے، مطلب جب میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں تو خاموشی سے آ کر مجھے کچھ نہ کچھ رقم دے جاتے ہیں یا کوئی نہ کوئی جس طرح میرے لیے تحفہ لے آتے ہیں. تو اچھے لوگ بھی ہیں. تعاون مطلب ہے کہ اچھے لوگوں کا ہمیں نصیب ہوتا رہتا ہے نا، اور بھلا ہو نوجوانوں کا یہ بڑا تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ. امام صاحب، نوجوان طبقے کی بات ہو رہی ہے، نوجوان طبقہ دین سیکھنے کے لیے کتنا فکر مند ہے، اس بارے میں بتائیں. بہت اچھا سوال ہے جی یاسر بھائی، کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہمارا معاشرہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پستی کا شکار ہے، جی اور ہم معاشرے میں تقریباً باقی اگر ممالک کی بات کی جائے یا باقی قوموں کی بات کی جائے تو ہمارا نام بددیانتی میں سر فہرست ہے. اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ نوجوانوں کی دین سے دوری ہے. آج دیکھ لیں آپ، یہاں سے جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر بچے کے ہاتھ میں، ہر جوان کے ہاتھ میں، ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل فون پکڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بیہودہ قسم کے گانے لگائے ہوئے ہیں، کانوں میں ہیڈ فون لگا کر وہ جو ہے نا بیہودہ قسم کے گانے سن رہے ہیں یا کچھ اس طرح کی گیمیں کھیل رہے ہیں جن کا کوئی جو ہے نا وہ فائدہ نہیں ہے. تو آج کا نوجوان دین سے بہت دور ہے، کیونکہ ہمیں یہ چیز روزانہ کی بنیاد پر دیکھنا پڑتی ہے کہ صبح کی نماز میں دیکھیں تو تقریباً پوری صف میں دیکھا جائے تو ایک یا دو نوجوان ملتے ہیں ہمیں، باقی تمام محلے کے جتنے بھی بزرگ ہیں جی وہی ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جمعہ کی نماز کو دیکھ لیں آپ تو جمعے میں ہمیں مسجد میں جگہ ہی نہیں ہوتی ہے ہمارے جمعے میں تو پاس. زیادہ بندے ہوتے ہیں. جی، بالکل مطلب ہے کہ باہر بھی ہمیں جی جی صفیں بچھانا پڑتی ہیں تو جگہ ہی نہیں ہوتی. تو اسی لیے تو وہ یہودی بھی اسی بات پر جو ہے نا وہ فکر مند ہے کہ جس دن جی جمعے کی نماز اور صبح کی نماز کے نمازی تعداد برابر ہو جائیں گے تو دنیا سے یہودی ختم ہو جائیں گے. بالکل. تو دیکھیں ان کو تو فکر کرنے کی ابھی دیکھیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ آج تو اللہ معاف کرے صبح کی نماز میں سوائے محلے کے چند بزرگوں کے ہمیں کوئی نہیں ملتا. تو میں اس کو بدقسمتی کہوں گا، اور اپنی میں کہتا ہوں کہ ہماری ہی غلطی ہے
کہ ہم نوجوانوں کو نہیں تیار کر پا رہے. اب یہ میں نہیں جانتا کہ ہماری کہاں غلطی، اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کرے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو دین کی طرف راغب نہیں کر رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محلے کی مسجد جو ہوتی ہے اس کا جو امام ہے، یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ محلے کے جتنے بھی نوجوان ہیں، چونکہ بزرگ تو نماز ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تھوڑی بہت عبادات بھی ماشاءاللہ کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن جو نوجوان طبقہ ہے ان کے اوپر بہت زیادہ کڑی محنت کی ضرورت ہے، اور محنت کریں ان کے اوپر، ان کو عبادت کی طرف، نماز کی طرف، اخلاق کی طرف جو ہے نا ہمیں ترغیب دینی چاہیے. امام صاحب یہ بتائیے کہ ایک امام کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور کیا آج کے دور میں امام اپنا کردار نبھا رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام کے کردار کو جاننے کے لیے ہمیں 1400 سال تقریباً پیچھے جانا پڑے گا. میں بات کر رہا ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ دیکھیں وہ بھی امام بنا کر بھیجے گئے دنیا میں، اور انہوں نے دیکھیں کہ کون سا کردار ادا کیا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے محنت کی، اور اس کردار کا کیا نتیجہ نکلا. دیکھا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم دیکھیں تو آج کے دور کے امام کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ممبر رسول پر بیٹھا ہوتا ہے، اور ممبر رسول پر بیٹھ کر جب وہ بات کرتا ہے تو سننے والوں کو یہی لگتا ہے کہ یہ 100% درست بات کر رہا ہے، چونکہ یہ ایک رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک اعتماد کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امام تھوڑی سی بھی بددیانتی سے کام لے گا تو وہ نسل کو جو نہ تباہ کرے گا، قوم کو تباہ کرے گا. لہذا آج کے دور کا امام ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کے اوپر اگر میں بات کرتا ہوں تو وہ کسی کو اچھی لگے گی، کسی کو بری لگے گی. بہتر یہ ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ آج کے دور کا امام کون سا کردار اپنائے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ آج امام صاحب کو کم از کم اپنے جو سرکل اس کا ہے، اپنے محلے میں، اپنے ارد گرد، وہ یہ ضرور دیکھے کہ وہاں کا نوجوان کیا کر رہا ہے، اس کے مقتدیوں کو کتنا دین آتا ہے، کتنا نہیں آتا، اس کے مقتدیوں کو احکام، اس کے مقتدیوں کے عقائد، اس کے مقتدیوں کے نظریات، اس کے مقتدیوں کو جو بھی مطلب دین کے جتنی بھی تعلیمات ہیں، کیا وہ ان سے آگاہ ہیں کہ نہیں. اکثر محلے میں جو ہے نا طلاق کے مسائل، سود کے مسائل، اور شادی کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل یہ نہیں پتہ ہوتے، اور لوگ بالکل غلط طریقے سے وہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امام صاحب کی غلطی ہے کہ امام نے نہیں سکھایا. امام کو یہ چیز وقتاً فوقتاً مسئلے میں بیان کرنی چاہیے. جب وہ جمعے کے دن خطبہ دے یا جب بھی ان کو واعظ کرے تو کم از کم ان کو یہ جتنے بھی دین کی جتنی بھی تعلیمات ہیں یہ ضرور ان کو بتائیں. خاص کر فقہی مسائل تو ایسے ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگوں کو مسکنسیپشن ہوتی ہے. تو اگر یہ امام صاحب نہیں بتا رہے تو یہ امام صاحب کی غلطی ہے. دوسرا ایک پہلو دنیاوی تعلیم کا ہے. آج اگر عام طور پر دیکھیں کہ کچھ ائمہ حضرات دنیاوی تعلیم کی نفی کرتے ہیں، سائنس کی تعلیم، انگریزی کی تعلیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے امام کو کم از کم اس تعلیم کی ترغیب بھی دینی چاہیے، اپنے مقتدیوں کو دینی چاہیے، تاکہ وہ اپنی اولاد کی جو ہے نا وہ اس طرح کی تربیت کریں، اور ان کو دنیاوی تعلیم سے بھی جو ہے نا وہ مستفید کروائیں. اور امام صاحب کو اس میں بہت کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کامیاب ہوں تو ہمارے پاس دین کے علم کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ دنیا آج کل بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ آنے والا دور ہی سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے. تو اگر آج
امام صاحب کی ترغیب اس سے ہٹ کر ہوئی کہ بھائی یہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے آپ پیچھے ہٹیں یا پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بددیانتی ہے. دیکھیں اس کی مثال ہمیں ملتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، کہ جب جنگ بدر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کچھ قیدی جو ہے نا وہ لائے گئے، تو وہ قیدی اب چونکہ وہ غیر مسلم تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط یہ رکھی کہ ان کو ایک ہی شرط پر جو ہے نا رہائی مل سکتی ہے اگر یہ ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں. اب یہاں پر دیکھیں اگر نقطے دیکھیں جائیں تو بہت سارے نقطے ملتے ہیں کہ وہی غیر مسلم بچوں کو کیا سکھائیں گے مسلمانوں کو؟ کچھ اسلامی تعلیم تو نہیں دیں گے نا، دنیاوی تعلیم ہی دیں گے نا. اس سے اشارہ ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی تعلیم کی ترغیب دی ہے، منع نہیں فرمایا. ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اسلامی پیرہن میں رہتے ہوئے ہمیں جو ہے نا جتنی بھی تعلیمات ہیں، جتنی بھی زبانیں ہیں وہ سیکھنی بھی چاہیے، اور وہ تعلیمات جو ہے نا وہ ہمیں اپنانی بھی چاہیے. اچھا امام صاحب، یہاں پہ ایک اور سوال بنتا ہے کہ ان نوجوانوں اور ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جن کو مسائل کی سمجھ نہیں ہے یا پھر دین سے بہت ہی ناواقف ہے، اتنا واقفیت نہیں ہے دین کے بارے میں، اور وہ اپنے معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں لیکن وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے، اور اگر وہ جا کے پوچھنا چاہتے ہیں تو انہیں بہت شرم محسوس ہوتی ہے کہ امام صاحب سے اب اتنی بڑی عمر ہو گئی جا کے پوچھیں گے، یا پھر کچھ جوان ہے کہ کہتے ہیں جی امام صاحب اب کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا ہو گیا تو، اور جو ہے نا ابھی تجھے یہ مسائل نہیں پتہ، اس طرح کی مطلب ان کی اپنی نفسیاتی طور پر یہ بات ذہن میں بیٹھی ہوتی ہے. تو ان لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دین کے معاملے میں کوئی بھی آر نہیں محسوس ہونی چاہیے. دیکھیں کل روز قیامت اگر پوری انسانیت کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانا ہے تو آج ہمیں کوئی بھی آر نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی مسئلہ پوچھنے میں، چونکہ یہ مسئلہ دین کا ہے. اور دین کے مسئلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کے مسئلے میں کم از کم بالکل بھی آر نہیں محسوس کرنی چاہیے، وہ شخص چاہے کتنی بھی عمر کا ہے. دین کے مسائل جو ہے نا وہ ایسے ہیں کہ جن میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا دین ہے کہ جس میں کوئی عمر کی قید نہیں کہ اگر آپ کی عمر اتنی ہو گئی تو آپ مسئلہ نہیں پوچھیں، یہ کوئی بھی قید نہیں ہے. دوسری بات میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ میری رائے یہ ہے کہ ائمہ کرام کو کم از کم ایک ایسا رشتہ قائم کر لینا چاہیے مقتدیوں سے کہ وہ کوئی بھی مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ کوئی شرم نہ محسوس کریں، کوئی آر نہ محسوس کریں. عام طور پر امام صاحب جو ہے نا وہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کوئی بھی بات پوچھنے میں یا کچھ مسئلہ پوچھنے میں وہ تھوڑے سے مائنڈ کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. امام صاحب کے ساتھ مقتدیوں کا رشتہ ایسا ہو کہ وہ ان کو کوئی دشواری نہ محسوس ہو کہ یار وہ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ اگرچہ نجی زندگی کے معاملے میں ہے لیکن دینی مسئلہ ہے تو شرعی مسئلے کو پوچھنے کے لیے کوئی بھی ان کو آر محسوس نہ ہو. تو امام صاحب اپنے مقتدیوں کے ساتھ ایسا رابطہ قائم کرے کہ تاکہ ان کو آر محسوس نہ ہو. امام صاحب آپ کا بہت شکریہ، آج کی پوڈ کاسٹ میں آپ ہمارے پاس تشریف لائے. جی ناظرین، آپ نے آج کی پوڈ کاسٹ دیکھی ہے، تو بیسیکلی اس پوڈ کاسٹ کا مقصد کیا تھا یہ آپ کو اب صلاح الدین بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو یہ پوڈ کاسٹ کا مقصد ہمارے جو ائمہ کرام ہوتے ہیں ان کے مسائل کو عوام کے سامنے لانا تھا اور ان کی ضروریات عوام کے سامنے لانا تھا، اور صرف آگاہ کرنا تھا آپ سب دوستوں بھائیوں بزرگوں کو کہ امام بھی ہماری اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت پسے ہوئے طبقے میں آتے ہیں. لہٰذا ہمیں ان کی دیکھ بھال ہر وقت کرنی چاہیے، ان سے ان کے گھریلو معاملات، گھریلو کوئی پریشانیوں کے بارے میں ضرور وقتاً فوقتاً پوچھ لینا چاہیے. کچھ امام تو چلیں آپ سے شیئر کر ہی لیتے ہوں گے، لیکن کچھ امام جو آپ سے شیئر نہیں کرتے، واللہ یہ بالکل بہت سادی سی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا امید ہے کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ اچھی لگی ہوگی.
انشاءاللہ ہماری اس پوڈ کاسٹ کا مقصد معاشرے کے ایسے ہی طبقے کے لوگوں کو سامنے لانا ہوگا، ایسے ہی معاشرے کے مسائل جو ہے نا وہ سامنے لانے ہوں گے، اور اگر ہمیں انشاءاللہ موقع ملا تو ہم ریئل کیریکٹر بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ. مثلا کوئی بھی شخص جو مثلا کوئی ریڈی والا ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی مسجد کا امام ہے کوئی ریئل میں، یا کوئی بھی ایسا انسان جو مطلب ہے کہ ہماری پوڈ کاسٹ کا حصہ بنے گا تو انشاءاللہ ہم وہ بھی لے کے آئیں گے. اگر آپ کو ہمارا یہ سلسلہ اچھا لگا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں. بہت شکریہ آپ کا.